وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيهما من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظیم. یہ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان کا پہلا رکوع تلاوت کیا گیا ہے، اور سورہ لقمان کے آیت نمبر 5 تک جو ہے گزشتہ نشست میں اس کے مطالب بیان کیے گئے تھے. اب آیت نمبر 6 سے آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے پچھلے آیات جو تھی نا اس کے تھوڑا ترجمہ ہم سن لیں گے. پہلے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اس میں کتاب الحکیم فرمایا. قرآن کے جو آیات ہیں وہ حکمت سے لبریز ہے، اس میں حکمت سے بھری ہوئی ہے. ہدی و رحمت للمحسنین، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں وہ لوگ جو آخرت پہ یقین کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. یہ آیت نمبر 5 تک تھے، گزشتہ اس کی تفصیل آئی تھی. یہ موضوع جو چل رہا ہے نا، قرآن کا تعارف اللہ کرا رہے ہیں سب سے پہلی بات. اب اگلی آیت میں بھی وہی بات ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہونے کے سلسلے میں قرآن، دیکھیے اس سلسلے میں جب قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو جو دعوت دی ہے، وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت یہی تھی کہ اللہ نے میرے اوپر اس کلام کو اتارا ہے، لہٰذا تم اس کلام کے اوپر ایمان لے آؤ. قرآن کے اوپر ایمان، اصل میں رسالت کے اوپر ایمان کے معنی بھی قرآن کے اوپر ایمان ہے، کیونکہ آپ کی رسالت قرآن ہی اصل میں، آپ کو رسول جو بنایا گیا ہے تو وہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے نا. تو اسی لیے آپ کے اوپر ایمان، قرآن کے اوپر ایمان ہے، دونوں باتیں ہیں، سمجھے. اسی لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو جو دعوت دی ہے وہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لانے کی دعوت ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اصل میں. اب اس میں اس کے تعارف آ گیا اس سلسلے میں، اور اگلی آیات جب آ رہی ہے نا اس کے بعد میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.
اب اللہ تو اپنا تعارف کروا دیا اپنی کتاب کا. اب جو لوگ قرآن مجید کی آیات پہ اس کے پیغام کے اوپر غور نہیں کرتے اور پھر یہ ایک فطری بات ہے، فطری بات، کوئی بات بھی جب تک آپ کے سامنے جو بات آئی ہے نا، جب تک اس کے اوپر آپ غور و فکر نہیں کریں گے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بولنے والا کتنا ہی اچھا، ظاہر کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کون بول سکتا ہے حکمت کی بات، آپ کا طریقہ ہے نا. تو مطلب کیا ہوا، جب تک کوئی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کسی کی بات، اس کے اوپر جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے، سنجیدہ نہیں بنیں گے، آپ اس معاملے میں سیریس نہیں لیں گے اس بات کو، تو پھر وہ بات آپ کے پلے نہیں پڑ سکتی. اسی لیے قرآن مجید کے متعلق جو اللہ کا حکم ہے وہ کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو سرسری پڑھ لیتے، ثواب کے لیے بس ایک پارہ میں ختم کر دیا، ایک فلاں ختم کر دیا سرسری طور پہ، جلدی جب جالی، نہ تو اس کے اوپر غور و فکر ہوتا، نہ تو اس کے معنی مطلب کو سمجھتے ہیں. تو اللہ کی کتاب جناب علی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے یہ آپ اس کو سرسرا پڑھ لیں، سرسری طور پہ پڑھ لیں، ہے نا. اگر یہ سرسری طور پہ پڑھ لینے کی بات ہوتی تو پھر 23 سال میں نازل نہیں ہوتی، پھر یہ وقتاً فوقتاً پورے 23 سال اس کتاب کے نزول میں لگے ہیں. یہ بات اصل ہے. چاہتے تو اللہ پوری کتاب آپ کو دے سکتا تھا، لیکن نہیں، پہلے ان کو غور و فکر کرنے دو جو بھی بات نہ ہو تو ہم کہہ رہے ہیں. تو جب تک اللہ کی کتاب آپ کے سامنے جب تلاوت ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، تو ایک سب سے پہلی بات تو آپ کی زبان میں اس کو سمجھنا چاہیے نا. تو پھر اس کے بعد کیا بات کہی جا رہی ہے نا، اس کی طے میں جانا پڑے گا آپ کو. دیکھیے قرآن مجید کے جو چیز ہے نا، تو سب سے پہلے ایک ہے تلاوت، کیا ہے؟ تلاوت قرآن. دوسری ہے اس میں تدبر قرآن اور تذکر قرآن اور تفکر قرآن. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نا. تلاوت قرآن، اتل ما وحی الیک من ربک، اللہ قرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے جائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب ہے نا رسالت کا، اس میں جو بات کہی گئی، یتلو علیہم آیاتنا، یہ ہماری آیات کو پڑھ کے تمہیں سناتے اور سمجھاتے ہیں، حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں. یہ قرآن میں 4 مقامات پہ آیت آئی. تو بہرحال جب تک غور و فکر نہیں کریں گے آپ اللہ کی کتاب کے اوپر، وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ کتاب کا مخاطب انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. کیا بھائی؟ اور کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، حضرت انسان ہے اس کا مخاطب. اور انسان جب اس کتاب کا مخاطب ہے، پورے مخلوقات میں غور و فکر کی صلاحیت صرف انسان کو دی گئی، کسی اور مخلوق کو نہیں، کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی. بہت سارے جاندار مخلوقات ہیں آپ کے پاس سامنے، لیکن غور و فکر کے لیے بات صرف حضرت انسان کو دی گئی عقل. اسی عقل کے بنیاد کے اوپر انسان اتنی ترقی کر چکا ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ جناب جی تم دنیا کے اوپر اتنی غور و فکر کرتے ہو تو اللہ کی کتاب کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا اتنی غیر اہم کتاب ہے آپ سرسری طور پہ پڑھ کے اور پھر اس کے اوپر جوزدان میں لپٹ کے رکھ دیں آپ؟ ہاں، آپ بڑے بڑے جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، آپ کے کالج کی کتابیں، آپ کے میڈیسن کی کتابیں، فلاں فلاں، کتنا کنگالتے ہیں اس کو آپ غور و فکر کے، ہے نا، ہر کتاب. لیکن اللہ کی کتاب کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس. ساری برکت کا تصور ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. ثواب کا تصور ہے، اسے پڑھ لو بس، ختم، پڑھ لو. فہم قرآن ہی نہیں ہے نا. اسی لیے قرآن اپنے پڑھنے والوں کو یا سننے والوں کو کیا حکم دیتا ہے. یہ سورہ آراف کی آخری رکوع کی آیات ہے، میں پڑھ کے سناؤں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کا حکم ہے جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنو تم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پورے غور و فکر کا پورا فوکس ہونا آپ کو، جو آپ بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہی بات آئی نا، انسان کی فطرت ہوئی ہے، جتنا اس کے اوپر غور و فوکس کریں گے بات اتنی اس کی گرائیں کھلتے چلے جائیں گے آپ. لیکن نہیں، آپ سرسری طور پہ پڑھ کے رکھ دیں گے تو کچھ بھی نہیں پڑھیں گا آپ کو، قرآن سے پالا ہی نہیں پڑے گا آپ کو.
تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا سورہ اعراف کے آخری رکوع میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب تمہارے سامنے اللہ کا کلام قرآن پڑھ کے تمہیں سنایا جائے تو غور سے سنو اور کیا کرو، وَأَنصِتُوا، خاموش، خاموش پورا ماحول، پن ڈراپ ماحول، یعنی ایسا ماحول بناؤ قرآن کی تلاوت کے بالکل خاموش، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کیونکہ جتنے بھی اہم کام ہوتے ہیں نا وہ کام کے لیے شور و شرابہ نہیں۔ ایک آدمی دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، اس کو کمرے میں چھوڑ دیتے یا بھی کر لے وہی، اب اس کرتے رہتا ریسرچ، اس کو توڑتا، اس کو پھوڑتا، وہ کرتا، وہ کرتا، پھر آ جائے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے قرآن کے لیے وَأَنصِتُوا، ایک تو فرمائے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس تم غور سے سنو، اور غور سے جو چیز نقصان پہنچاتی ہے نا وہ شور شرابہ ہے، اسی لیے وہ انصتو کہا، خاموش رہو پوری توجہ کے ساتھ، خاموش، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں بات آئی وہاں لعلکم ترحمون آئی نا بات، اور یہاں کیا آئی تھی بات، ہدی ورحمۃ للمحسنین، دیکھیں تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور یہاں کیا ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اب یہاں پہ دونوں لفظ وہی آ گئے رحمت کے، پورے غور و فکر کے ساتھ آپ پڑھیں گے، ہاں تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، تذکر کریں گے اس معاملے میں، تو ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ہے اصل چیز قرآن کے سلسلے میں، بہت اہم ہے یہ۔ آپ غور کیجئے، احادیث میں ایک بات آتی ہے، جبرائیل امین جب آیات لے کے آتے تھے وحی الہی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سردی کا موسم ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جناب علی رانوں کے اوپر سر رکھ کے آپ آرام فرمائیں، وہی اسی حال میں وہی آ رہی تھی، تو اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سردی کا موسم ہے، اب جب آپ میرے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں تو وہی الہی جبرائیل آپ کو سنا رہے ہیں سردی کے موسم میں پسینہ نکل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ نکل رہا ہے، آپ کا جو گود ہے ایک وزن چیز محسوس کریں حضرت عائشہ سے۔ تو آپ غور فرمائیں تو قرآن کی کیفیت کیا تھی بھائی، اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن نے ایک بلیغ مثال دیا نا سورہ حشر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو تمہاری بجائے کسی پہاڑ کو نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی ہیبت سے، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ تمثیلات ہم تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سوچو تو سکتا کر۔ تم قرآن پڑھ رہے تو کیا تبدیلی ہو رہی تمہارے پاس، کیا کیفیت طاری ہو رہی تمہارے پاس تلاوت قرآن میں؟ پہاڑ پہ نازل کر دے تو وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا، اور تمہارے سینے میں تو خالی گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا جسے قلب کہتے ہیں، وہ پہاڑے جناب یعنی دب جاتے، پھٹ جاتے، اور تم کو تلاوت قرآن کے بعد تمہارے اوپر کیا کیفیت طاری ہو رہی قرآن کی، معجزہ۔ اس کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز اگر نعمت ہے پوری کائنات میں تو قرآن ہے، قرآن ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں۔ اور پھر یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے قرآن مجید۔ اسی لیے اب آگے چل کے جو بات آ رہی ہے نا، وہ لوگ جو تلاوت قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں بعض کہ لوگ قرآن کے مقابلے میں یشتری لہو الحدیث، حدیث، قرآن کو بھی اللہ حدیث بولا، اور یہاں پہ جو حدیث کی بات آ رہی ہے وہ لہو الحدیث، یعنی ایسی باتیں جو کھیل اور تماشے کی ہوتی ہیں، انہوں نے قرآن کے مقابلے میں زیادہ دلچسپی کھیل تماشے کو پڑھ دیا۔ کچھ نہ کچھ دلچسپی ہو رہی نا، کوئی کھیل دیکھ رہے ہیں، کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں، پوری توجہ وہاں پہ ہے، ذرا پوری انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، اس میں آپ پورا ٹائم پاس کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ان کو وہاں پہ، لیکن قرآن سے کچھ بھی نہیں ہے۔
قرآن سے کچھ بھی معمولی کھیل ہے تو اس سے ہم کچھ جناب علی دل بہل رہا اس سے، لیکن قرآن سے کچھ بھی نہیں. لہو الحدیث، حدیث کے لفظی میں بات اور گفتگو یہ ہے نا، یہاں پہ لہو الحدیث جو فرمایا ہے یعنی وہ باتیں جو کھیل اور تماشے کی ہیں، وہ باتیں جو لغو ہیں، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، انسان کے کام کے لیے نہیں، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہو سکتی ہے باتیں، لیکن اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا کھیل اور تماشے سے. انسان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ظاہر کہ لہو الحدیث، اور قرآن کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا حدیث کا وہ سورہ زمر میں ہے. وہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ نے ایک بہترین بات اتاری ہے قرآن، نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین بات. احسن فرمایا، حسن نہیں، احسن، احسن کے معنی سب سے اچھی بات، سب سے فائدے کی بات وہ قرآن میں ہے. اور یہاں لہو الحدیث یہ اس کے مقابلے میں ہے. اب کیا ہے یشتری لہو الحدیثی، اور یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ مقصد کیا ہے ان لوگوں کا؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں لوگوں کو، یا خود بھی گمراہ ہو جائے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. اب لفظ کیا ہے یہاں پہ؟ علم آیا، اور اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ لہو الحدیث. علم اور لہو الحدیث یہ کیا ہوتا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں، لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ اب یہ لہو الحدیث کے معنی بیکار باتیں، بے تکی باتیں، ٹائم پاس کی باتیں، کھیل اور تماشے کا، یہ ساری لہو الحدیث ہے. اور علم کی بات کون سی ہے؟ علم کی بات یہ ہے ایک انسان کسی چیز کے متعلق تحقیق کر رہا، ریسرچ کر رہا ہے، اور ریسرچ کر کے اس کی حقیقت تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس کی حقیقت کیا معلوم کرا، اس کو کہتے ہیں علم. علم کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے متعلق آپ کو صحیح اور کریکٹ معلومات ہو، اسے علم کہا جاتا ہے. اور اللہ کی ایک صفت ہے علیم. قرآن بھی علم کی کتاب ہے نا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان کون ہے؟ قرآن کا نازل کرنے والا، قرآن کا علم دینے والا، قرآن سکھانے والا رحمان. اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ ہود میں، اور بھی دوسرے مقامات پہ آتی ہیں بات، سورہ اعراف میں بھی ہے. سورہ ہود میں فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اچھی طریقے سے جان لو یہ بات کہ قرآن اللہ کا علم ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، جانو اچھی طریقے سے یہ نازل ہوا ہے اللہ کے علم کی طرف سے، علیم ہے یہ بات. اور سورہ اعراف میں فرمایا، قرآن کا تعارف وہاں پہ بھی آئی بات، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کے تمام تر تعلیمات علم کی بنیاد میں مبنی ہیں، یعنی حقائق ہے، اس میں حقائق ہیں، کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے. یہ ہے قرآن کا تعارف جو اللہ کرا. یہاں بغیر علم، بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی غلط کام، غلط عقائد ہیں، ان کے پاس علم کا ہے، کچھ قصے اور کہانیاں باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں، بس قرآن کا علم نہیں ہے، اور اسی کو انہوں نے حق سمجھا ہوا ہے. ان کے پاس آپ قرآن کی بات لے کے جائیں گے تو نعوذ باللہ قرآن کی بات کا انکار کر دیں گے. لیکن باپ دادا سے جو قصے اور کہانیاں چلتے آ رہی ہیں، انہوں نے اپنا مذہب بنا رکھا ہے، اسی کو حق سمجھتے ہو، جبکہ وہ علم نہیں ہے. علم قرآن میں ہے، اللہ کا کلام.
اور قیامت تک کے لیے یہ بات، اللہ کا علم، اس کا علم ناقص نہیں ہوتا، اس کا علم محدود نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہا؟ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ آپ دیکھیے بات، بجائے اس کے غور و فکر کرتے، جو بات پیش کی جا رہی ہے اللہ کا نام لے کے اللہ کی طرف سے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے، لیکن اس کے بجائے کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق، کتنا مذاق اڑایا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ سورہ یاسین میں فرماتے، بڑے افسوس کے ساتھ فرماتے، یا حسرتاً علی العباد، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اے میرے بندو، تمہارے پر افسوس ہے، جب بھی میرے رسول تمہارے پاس آئے ان کا تم نے مذاق اڑایا، مذاق اڑایا تم نے اس کا۔ اور یہ سورہ توبہ میں آتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں نا، ان سے کہیے قل، آپ کہہ دیجئے اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ پوچھو ان سے، کیا تم اللہ کا مذاق، اس کی کتاب کی آیات کا مذاق، کیا اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو بجائے غور و فکر کرنے کے، سنجیدہ ہونے کے، اس کے بعد تو مخالفت پہ تلے ہوئے ہو۔ اور رسول کی مخالفت جناب علی نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ رسول کی مخالفت دراصل قرآن کی مخالفت تھی۔ نہیں، آپ قرآن پیش کرنے سے پہلے مکے میں کوئی آپ کا مذاق اڑایا آپ بولو، بلکہ امین اور صادق بولے، لیکن جب قرآن پیش کرے اب اللہ کا کلام تو مذاق اڑانا شروع کر دیا آپ کا۔ کیا آپ کو مجنون بولے، دیوانہ بولے، پاگل بولے، جادوگر بولے، جادو زدہ بولے، کاہن بولے، کیا کیا نہیں بولے، قرآن گواہ ہے۔ تو کیا بولتے، یعنی انڈائریکٹلی قرآن کا مذاق ہو رہا ہے۔ اسی لیے وہاں فرمایا قل، ان سے کہہ دیجئے اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے رسولوں کا مذاق، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ پوچھا اس بات سے خاص طور پہ، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور کیا کر رہے لوگ؟ مذاق۔ آج بھی مذاق، حق بات بولو، مذاق آپ کے سامنے۔ ان کے باپ دادا کے دین کے اوپر جب ضرب پڑتی ہے نا، بھئی یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، فلاں قصے کہانیاں ہیں، تو پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کرتے تھے۔ بہت پرانی جناب یہ دستور دنیا کا یہ چلتی آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام آ رہا ہے جہاں پہ یہ بات فرماتے ہیں، غالباً سورہ فرقان میں ایک آیت آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون۔ اللہ کے نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو آپ قرآن سنا رہے، پڑھ کے ان کو سن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں یا عقل سے کام لے رہے ہیں؟ نہیں فرمایا ہم تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اور کے بعد فرمایا نہیں بل ہم کالانعام، یہ تو جانور ہیں، فرمایا جانور ہیں، یہ عقل استعمال نہیں کرتا نا جانور، بچوں ڈگر میں ڈال دیے بس ختم، وہی معاملہ ان کا بھی ہے، عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں لوگ کتاب کے معاملے میں۔ جب تک عقل استعمال نہیں کریں گے نا، جب تک آپ کو حق بات معلوم نہیں تھی۔ اور اللہ کا کلام وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، جو اس کی ناقدری کرتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت بڑے دنیا کے معنی میں بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے نام چینی سب ہے، بہت کچھ معلومات ہیں، لیکن کتاب قرآن کے معاملے میں وہ سنجیدہ نہیں ہے اگر، تو پھر اللہ اس کو اپنی کتاب اس کے دل میں نہیں کھل سکتی، اس کے دل میں قرآن نہیں کھل سکتی۔ یہاں کھلی گئی ہو کتاب کھول کے بیٹھے گا، لیکن سینے میں شرع صدر جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ نہیں مل سکتا آپ کو، سمجھ میں آ؟ یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھے ہوں گے کہ جب بھی انبیاء کرام کی دعوت آئی قرآن کی،
تو سب سے پہلے زیادہ طور پہ لوگ جو تھے معاشرے کے اندر جو کمزور غریب سمجھے تھے وہی لوگ ایمان لائے گئے، کیونکہ اس پہ غور و فکر کیا ہونا، باقی تانشاہ وانشاہ فلاں فلاں جو بھی ہے نا، وہ ہمارے ہم تو اتنے بڑے، ان کا کیا ہے، بولنے والے کو دیکھو کیا حیثیت کیا ہے، بولے اللہ کے نبی کے تو وہی بولے تمہاری حیثیت کیا ہے، بولے تم یتیم سمجھ میں اللہ رسول بنا تو بڑے بادشاہ نہیں تھے کیا، طائف کے لوگوں اس پہ آئے نا قرآن میں ہوا، پھر اس کو کیا دیا انہوں نے، بات کے اوپر غور نہیں کی گئی، شخصیت کو دیکھے وہ لوگ، کیا بات کہی جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھے، دیکھے بولنے والا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، نعوذ باللہ من ذالک اس وقت۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اس کے کلام کی قدر نہیں کرتے ہیں نا تو پھر ان کو محروم کر دیتا ہے۔ وہ قرآن میں جو بار بار ایک آیت آتی ہے نا، ہم پڑھتے رہتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سارے لوگوں کو قرآن سے گمراہ کر دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے۔ وہ یہی بات ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب کی عظمت کو نہیں مانتے یا اس کے غور و فکر نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے تو ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، کہ مانے یہی ہے اصل میں، کیونکہ ہدایت کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ غور و فکر سے ہی آپ عقل استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملتی، بات سمجھ پہ نہیں آتی، سیدھی بات ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فیصلہ سنا رہے اللہ بیان ہے، اوپر ایمان والوں کے لیے فیصلہ سنا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہاں پہ اولئک آیا، پھر وہی اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت کا عذاب دینے والا ہے، جہنم کا عذاب، ذلت کا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب۔ یہ ان کے لیے بات فرمائی جو قرآن کے مقابلے میں قصے اور کہانیوں کا اہمیت دیتے ہیں، جو قرآن کے مقابلے میں روایات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے بات، ہمارے پاس جو دل میں آیا بول دے رہا، قال رسول اللہ، حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، ہے چی نہیں کہیں بھی تقریباً، جو دیکھا وہی، وہ حدیث میں، حدیث میں، ارے کون سی حدیث، کہاں کی حدیث، کدھر کی حدیث، کون سی کتاب میں آئے، کون بولے آخر، راوی کون ہے آخر، اس حدیث کا معیار کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے، یہ بات کب بولی گئی، اس کا جناب یعنی بیاکرن معلوم ہی نہیں ہے، بس ختم، حدیث میں آیا، روایت گھڑی گئی، احادیث کے نام، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کے منسوخ کر دی گئی، ایسی ایسی احادیث گھڑ دی گئی جو قرآن کے خلاف، دین کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ یہ فتنے سے باخبر کر دیے، آپ نے فرمایا دیکھو میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرا نام لے کے جناب یعنی میرے طرف حدیثوں کو منسوخ کریں گے، خبردار تم ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہی ہو رہا، جان دے کے وہی ہے، جان دے کے وہی ہے، یہ کتاب وہ کتاب، قرآن نہیں، قرآن نہیں، بلکہ قرآن نہیں کی بات تو دور کی ہے، بلکہ یہ تحریک بھی چلائی گئی کہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ دیکھو یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نظروں میں، اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کتاب قرآن نہیں سمجھ سکتے عام لوگ، بہت بڑا جرم یہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب پر کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے، وہ چھوٹی سی سورت ہے سورہ قمر، اس میں 4 مرتبہ ایک آیت آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تم میں کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تو پوچھ رہے میں تو آسان کر دوں، کیا کوئی ہے تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ پوچھ رہے، ایک نہیں 4 مرتبہ آیت ہے چھوٹی سی صورت میں، بلکہ یہ بات کہی گئی، اب اس کے لیے کچھ باتیں لگا دی گئی، اس کے لیے 14 علوم ہونا، 17 علوم ہونا، یہ جتنی باتیں بولے کوئی بھی عالم کو 17 نہ 14 ہے، کچھ بھی نہیں، زبان ہے۔ یہ ضروری ہے کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں آپ کو سمجھنا تو عربی زبان سیکھنا پڑے گا، یا عربی زبان آپ نہیں سیکھی تو جو لوگ عربی زبان جان کے اس کا ترجمہ کیے آپ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ کوئی آدمی اگر عربی نہیں آتی اس کو
اگر انہیں قرآن لے کے بیٹھیں گا سمجھو تو نہیں سمجھ سکتا نا انہیں. اسی لیے ظاہر ہے کہ دو چیزیں، یا اسے عربی زبان خود سیکھنا پڑے گا، یا پھر جو عربی زبان سیکھ کے ترجمہ کیے ان کے ترجمے کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اگر یہ جو بات ہے کتاب قرآن نہیں سمجھ سکتے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، نزول قرآن کے وقت کا ہی چاہیے. قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اسی وقت یہ تحریک تھی. قرآن مت سنو کی بات، قرآن مت کے قریب مت جاؤ کی یہ تحریک جبھی چلی. چلانے والا کون تھا؟ ابو جہل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں بھی جا رہے ہیں، جو قبائل آ رہے ہیں یا پھر جو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے دور دور سے قبائل آتے ہیں، آپ کو جیسے معلوم ہو جاتا ہے اس قبیلے کے پاس جاتے ہیں آپ، اور جو بھی قرآن آپ اترا تھا اس کو سناتے ہیں، آپ جا کے سمجھاتے ہیں اس کو قرآن. اور لوگ بڑی گہری سے سنتے ہیں آپ کی باتوں کو. تو یہ دیکھے کہ ابو جہل وغیرہ دیکھے کہ بھیا تو معاملہ بڑا ہے، تو انہیں بھی ایک تحریک چلایا. ہم کو بھی جہاں جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں وہاں پہ جناب یعنی کچھ قصے کہانیاں سنیں گے. اور احادیث تاریخ کی کتابیں میں آتا ہے تو کچھ گویے ہوتے ہیں، گانے والے ہجڑے بجڑے آج کے زمانے میں، وہ ناچنے، ان لوگوں کو ساتھ میں لے کے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے قرآن سناتے تو اسی وقت آئے گویے آ جاتے، وہاں پہ شور پکارا کرتے، اپنے گانے گاتے، زماں میرا، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. اور اس وقت کہتے تھے قرآن گواہ اپنے اندر. سورہ حامیم سجدہ، کیسی سورت؟ سورہ حامیم سجدہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کلام کو بتایا ہے قرآن میں. دیکھو کیا کرتے تھے یہ لوگ قرآن کے ساتھ. اللہ کے نبی جا کے قرآن سنا رہے ہیں، انہوں اس مقام پہ جا کے کیا کرتے تھے ابو جہل اس کی پارٹی والا. وہاں کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. جو قرآن کا انکار کرے، قرآن کو ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے کیا کہا جا کے، کیا تحریک چلائی؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد قرآن تو تم مت سنو اس کو. کیا بولے تھے جا کے وہاں کے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں قرآن، تو انہوں وہاں جا کے کیا کرا ابو جہل؟ اپنے گویوں کے ساتھ لے کے، گانے والوں کو، ناچنے والوں کے ساتھ پوری ٹیم بنا کے رکھا تھا. جہاں بھی اللہ کے نبی قرآن سنا وہاں جاتا، جا کے کہتا کہ مت سنو، تم گمراہ ہو جائیں گے، تم بھٹک جائیں گے، باپ دادا دین سے نکل جائیں گے تم. سنے ایسا. اور پھر کیا کرتا تھا وہ گانے گویے ان لوگ لگا ان کے گانے سے، لا تسمعوا لهذا والغوا، غل مچا دو، شور مچا دو. کیا کرو تم؟ خاموش بیٹھو، غل مچا دو، شور کر دو. لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری بات غالب رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دب جائے. خود قرآن کہہ رہا ہے. اور آج بھی کچھ الفاظ بدل کے یہی ہے کہ بھئی تم قرآن مت پڑھو، قرآن مت سمجھو گے تو خیف علماء کا کام ہے. یہ سمجھ میں آ رہا، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا انتخاب ہے. اب آپ پڑھتے ہیں نا سورہ فرقان کے آیت مبارکہ ہے، لکھی بسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے. کیوں بڑی بات ہے وہ؟ اس لیے سے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں. ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہو، یہ امیدوار ہے. اللہ بول رہے ہیں شفاعت تو خیر بات کی بات ہے، لیکن حشر کے میدان میں رسول تمہاری شکایت کریں گے. جب کیا کرو گے؟ جب کیا کرو گے؟ تم تو شفاعت کی امید میں ہے نا. اور اللہ تو بول رہے ہیں کہ وہ تو شکایت کریں گے تمہارے خلاف، مقدمہ دائر کر دیں گے اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف. اور اس وقت بھرے مجمع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی، اور رسول کہیں گے عدالت میں اللہ کی، اے میرے رب، اے میرے رب. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم، میری امت قرآن کو چھوڑ دی. ختم، چھوڑ دی. خود قرآن کہہ رہا، چھوڑے نہیں چھوڑے اپن پہلے تو چھوڑ دیے، پڑھ رہے بھی تو بغیر سمجھے کے،
پڑھ رہے ہیں بھی تو ہدایت کے لیے نہیں، ثواب کے لیے، برکت کے لیے، سمجھے؟ گھر میں حافظ صاحب کو بلا کے قرآن ختم کرا رہے ہیں، یہ قرآن صبح صبح کچھ لوگ دیکھیں گے دکان کھول کے حافظ صاحب آتے ہیں ذرا بھی جی، وہ کاؤنٹر پہ سیٹ جہاں بیٹھتے ہیں انہوں وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ مانا کیا ہو رہا؟ برکت۔ ارے کیا قرآن پڑھنا غلط ہے؟ بھائی آپ تو حافظ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں کے قرآن پڑھنے کی؟ ہاں آپ کے ساتھ شیخ نوکر 4-5 لوگ سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو سنا رہے، کچھ ٹھیک ہے یہ بات، سمجھ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے، صرف باتیں بعد میں آتے ہیں، سنا رہے ہیں کس کو بھائی؟ تم کیا مسخرہ ہے؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے بھائی، آئیے الحمد اچھا کام ہے، ایک دکان ہے، دکان میں 8-10 نوکراں ہیں، صبح آئے، حافظ صاحب آئے، الحمدللہ چلو ایک پارا آدھا پارا پڑھ کے جانا، نوکروں کو سنا رہے، نوکروں کو سمجھا، ٹھیک ہے، لیکن نہ تو نوکر میں نوکر جھاڑو جھٹکے میں لگا، سیٹ ابھی آیا نہیں، اور اب سنا رہے ہیں اس کو آپ خالی مسخرہ بنا نہیں ہے قرآن، یتخذہ ہزوا، تم نے تو مذاق بنا لیا ہے قرآن کا، قرآن کی آیات کا۔ یہ بات کہی ہے سورہ بقرہ کے 4-5ویں رکوع میں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے، دمڑیوں کے لیے مت بیچو، یہ وہی ہے، یہ سمجھے؟ وہ قرآن پڑھ رہی، تلاوت چڑھ رہی، حافظ صاحب کے سلام میں جناب علی دودھ بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ کب قرآن ختم ہوتا، کب گلاس ختم کروں میں؟ یہ مسئلے ہے، عجیب ہے۔ کیا ہے اس سے؟ قرآن کی توحید بڑی اس سے، اور یہی کچھ معاملات تراویح میں لے لو، اور زیادہ قرآن کی توہین ہے، مسخرہ بنا چل رہا قرآن کے ساتھ، تو مذاق چل رہا قرآن کے ساتھ تراویحوں میں، اللہ ماشاءاللہ، جو پڑھ رہا اس کو بھی نہیں مانو، جو رفتار اس کو بھی نہیں مانو، کیا ہو رہا کیا نہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ کیا اللہ سن رہے تو اللہ کو کتنا غضب آتا ہوگا، ہاں کہ میرے کلام کی کیا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہمیں، قرآن کے ساتھ جو سلوک ہمارا ہے آج، وہ بالکل یہ طور پہ قرآن کی جناب علی عظمت کی خلاف ورزی ہے یہ۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کو اللہ کے پاس دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی نا، دوسری بات کیا ہے اس سلسلے میں؟ لہو الحدیث اوپر آئی تھی نا بات، لہو الحدیث، ہر وہ عمل جو آپ کو قرآن سے دور کرنے والا ہے، وہ لہو الحدیث ہے، قرآن سے آپ کو غافل کرنے والا ہے، وہ لہو الحدیث ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ وہ چاہے ایسی ہمارے پاس جناب علی وہ کر لو، یہ کر لو، اتنا پڑھ لو، یہ وہ جناب علی لگا دے ہے نا، سب لوگ وظیفے، یہ وظیفے پڑھو، سمجھ میں آ رہا؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وظیفے پڑھ لیتے، قرآن نہیں پڑھتے، وظیفے پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ وہ منزلہ بول کے نکال دیا آج کل کتابیں چھوٹی، منزلہ بولے قرآن پڑھتے، وہ منزلوں میں پھنسا ہوا ہے، وہی روزانہ جب تک وہی منزلہ پڑھتا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اور بعض وقت مسجد میں جمعہ کے دن لوگ آتے ہیں، وہاں پہ الگ الگ سورہ یاسین کا لکھا ہوا ہے اور سورہ واقعہ کا لکھا ہوا ہے، کتاب چھوٹی سی، جمعہ کے دن فرصت ملی تو انہیں سورہ یاسین لے لیتا، سورہ واقعہ لے لیتا، یہی لے لیتا، ہر جمعہ کو یہی کرتا، قرآن پڑھتا ہی نہیں انہیں۔ یہ بھی قرآن کے ساتھ ظلم ہے، قرآن نہیں پڑھ کے تو ایک چھوٹی سی ایک سورت لے کے، ارے قرآن اللہ کا کلام ہے، جب دیکھے وہی پڑھ رہا، مطلب تیرا دماغ اس سلسلے میں کچھ الگ دماغ میں تمہاری چیز کام کر رہی، یعنی یہ صورت ہے، اس سے میرا فائدہ ہوگا، اس سے میرے فلاح ہوں گے، یہ نہیں۔ قرآن کی تلاوت اسی لیے کرنا ہے، آپ کو ہدایت کے لیے کرنا ہے، ہدایت یعنی رہنمائی، کیا رہنمائی؟ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اسی لیے کتاب پڑھنا ہے آپ کو، قرآن سے ہدایت لینا ہے آپ کو، ثواب نہیں، ہاں پڑھنے کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کریں تو اجر ثواب سب کچھ ہے، اگر عمل ہی نہیں ہے آپ کا تو آپ کا عذاب کا، پھر اس میں جناب علی آپ کو ثواب کی بات، اجر کی بات کہاں سے آئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات بھی قرآن سے غافل کرنے والی ہے، قرآن سے دور کرنے والی ہے، اب کتنے لوگ ہیں بھائی اس میں، اب بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ رہی جناب علی، بھاگ کے جا رہے ہیں لوگ، مولانا کا خطاب ہے، مولانا کا خطاب ہے، سمجھ میں آ رہا؟
جا کے خطاب پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہو، خالی قصے کہانیاں چل رہی ہیں، انہوں ایسا بولے انہوں ایسا بولے، سمجھ میں آ رہا؟ نہ قرآن پڑھو بول کے انہوں تلقین کر رہی، نہ انہوں قرآن پڑھتے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ جا کے دیکھیں کسی بھی مجلس میں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ، جو آپ کو یہ دعوت دیں کہ بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں آپ۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر رسول کی وہی شکایت ہے، حشر کے میدان میں اللہ کے نبی شکایت کریں گے، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیے۔ دیکھو آپ دین ہے جناب، یعنی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھ رہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے، سن لیجئے ذرا بات کو، گھر میں ترجمے کی قرآن رکھنا گناہ ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں جا کے دیندار تھے، ارے بھائی یہ عربی اٹھائے، وہ کیا بھائی سو عربی جو کوئی بھی ترجمے کی نہیں ہے، پورے عالمہ ہے کہ گھر میں؟ ارے نہیں ویسا نہیں ہے، یہ قرآن کیا ہے ترجمے سے نہیں پڑھنا، بھٹک جاتے ہیں، تو لہٰذا ترجمے کی قرآن نہیں رکھنا۔ بڑے علماء بولنے والے ہیں، بعض مساجد میں تو ترجمے کی قرآن کو رکھ بھی دیا تو اس کو نکال دے رہے لوگ، مسجد میں تلاوت ترجمے کی قرآن ہونا ہی نہیں، دوسری کتابیں ترجمے کی رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، لیکن قرآن ترجمے کی نہیں ہونا، نہیں رکھنا، نکال دو مسجد سے بولے، نکال دیں، مسجدوں میں نہیں ہے تقریباً، دیکھیے آپ مساجد میں ترجمے کی قرآن نہیں رکھ رہے، اور رکھے بھی تو اس کو نکال دیں۔ دوسری کتابیں وہ مولانا کی، یہ مولانا لکھے، انہوں لکھے، وہ حضرت لکھے، ان کی کتابیں ترجمے کر کے ان کی پڑھو، قرآن نہیں۔ کتنا بڑا قرآن کے ساتھ جناب مجرمانہ حرکت ہو رہی ہے، کتنی بڑی جرم ہو رہا ہے، بہت بڑا جرم ہو رہا ہے بھائی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اتنا کرنے کے باوجود جو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ نے قرآن کو کیا کہا؟ نور کہا ہے نا، نور، روشنی۔ تم کتنا بھی کرو روشنی کو، روشنی کی فطرت یہ ہے نا، کمرہ کتنا بھی بند کر لو، ذرا سی بھی کہیں سان دکھیے تو جناب یعنی روشنی گھستی گھستی۔ اسی طرح کسی کے دل میں اگر ذرا سی بھی قرآن کے متعلق فکر ہے تو قرآن اس کے دل میں گھس جائے گی اور اپنا بنا لے گی، یہ قرآن کی فطرت ہے۔ اسی لیے قرآن کو اللہ نے بارش سے بھی تعبیر کیا ہے، اس کو پانی کا بھی وہی حال ہے، پانی کا بھی وہی حال ہے، کتنا بھی بند ہو، ذری سی بھی سوراخ نکل تو وہاں سے پانی برابر جائے گا، نکلے گا، اس کی فطرت ہے۔ اسی لیے قرآن کو فرقان کہا اللہ نے، یہ حق اور باطل کی کسوٹی ہے، حق اور باطل کو جناب جدا کرنے والی کتاب ہے، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ بھئی جب آپ یہ قرآن حق اور باطل کو الگ کرنے والی کتاب ہے تو پھر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو حق اور باطل کی تمیز کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ بتائیے۔ قرآن ایک سورت نازل ہوئی پوری قرآن میں فرقان کے نام سے، فرقان کے لفظی معنی ہے کسوٹی، حق اور باطل کا پیمانہ جانچنے کا، وہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا، یعنی حق اور باطل کو جھانٹنے والی کتاب، الگ الگ کرنے والی کتاب، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن۔ قرآن کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، سمجھ میں آ رہا؟ کوئی نہیں ٹک سکتا، گفتگو کر نہیں سکتا۔ قرآن اپنے متعلق یہ بات کہتا ہے، سورہ انبیاء کے اندر بڑی بات ہے کہی اللہ سبحانہ وتعالی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق۔ کوئی بھی آن دو، کتنا بھی ٹیلنٹ والا آن دو، انٹلیکچوئل لیول کا آدمی آن دو، اگر انہیں قرآن کی مخالفت میں بیٹھ کے کچھ قرآن میں کیڑے نکالنا چاہ رہا، الٹی بحث کرنا چاہ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر وہ معجزہ ہے، اللہ قرآن کی باتیں حق کی ضرب اس کے دماغ پہ ایسا مارتے ہیں، اس کا دل، اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لاجواب ہو کے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ بولا سر نہیں اٹھا سکتا اللہ کی کتاب۔
قرآن فرقان ہے، پھر میزان ہے، تولنا حق اور باطل، پھر برہان ہے، دلیل ہے، لاجک ہے، اس میں قرآن حق ہے، باطل کے مقابلے میں نور ہے، اندھیرے کے مقابلے میں ڈنڈی مارنے کے مقابلے میں میزان ہے، بے بنیاد بے سند باتیں کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن۔ قرآن کی دلیل، قرآن سے بات کرو، قرآن سے گفتگو کرو۔ تمہاری پوری دین کی محنت روایات پہ ہے۔ وہ اقبال صاحب جو بولے تھے مرحوم، کیا بات تھی وہ؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ حقیقت میں تو قرآن، خرافات میں چلی گئی نہیں۔ خرافات بولے تو کیا؟ خالی پڑھو پھونکو، ثواب کے لیے پڑھو، بخشش کے لیے پڑھو، مردوں پہ پڑھو، یہ سب خرافات ہیں۔ یہ تو گئی ادھر، سمجھ میں آ رہا؟ اور روایت میں کھو گئے اپن۔ اور ایک بات جو بولے تھے وہ کی بڑی پتے کی بات تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ کے تم ذلیل ہو رہے ہیں اصل میں۔ اللہ کا انتقام ہے اس امت کے لیے، کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تمہارا جو رویہ ہے نا وہ ظالمانہ مجرمانہ ہے۔ تم نے جو حق قرآن کو دینا تھا وہ نہیں دیے، دوسری کتابوں کی دیے تم نے۔ جب دیکھے وہ کتاب، یہ کتاب، یہ فتویٰ، وہ فتویٰ، وہ عالم، یہ عالم، وہ مرشد، یہ مرشد، انہوں بول رہے ہو، قرآن بول رہا بول کے کوئی نہیں بول رہا، اللہ بول رہے بول کے کوئی نہیں بول رہا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تم نے اس قدر ناقدری کی اللہ کی کتاب کی۔ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تم نے اخوال الرجال، حکایات، قصے، کہانیاں، روایات، موضوع، ضعیف احادیث، یہ تمہارے پاس دین بنا ہوا ہے۔ کتاب قرآن نہیں ہے، بھی تو ثواب برکت کے لیے ہے، اسی لیے قرآن بنا ہے۔ بس آگے چل کے کیا بات فرمائی؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ جب ان کے اوپر قرآن کی آیت کے پڑھ کے انہیں سمجھایا جاتا ہے، حقائق ان کے سامنے لائی جاتی ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ پردے اٹھائے جاتے ہیں باطل کے، حقیقت ان کے سامنے نکھر کے جب آتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا۔ جب باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو اکڑتا انہیں، گفتگو نہیں کرتا، جھگڑتا انہیں، جھگڑا کرتا، بحث کرتا، گالی گلوچ پہ آ جاتا، کیونکہ اس کے پاس میٹیریل ہے ہی نہیں ہے، مواد ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو کرنے کے لیے کوئی لاجک بات ہی ہے نہیں اس کے پاس۔ تو واللہ مستکبرن، بڑا تکبر کرتے اکڑتے ہوئے قرآن کو پیٹ بتا دیتا، بس نہیں ہم جو بول رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ واللہ مستکبرن کأن لم یسمعها، گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے ابھی تک جو قرآن پڑھ کے سمجھایا سنایا گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن سنا ہی نہیں ہے۔ کأن لم یسمعها، سنا ہی نہیں قرآن۔ کأن فی اذنیہ وقرا، اللہ فرماتے گویا کہ ایسا ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر ڈانٹ لگے ہوئے ہیں قرآن کی بات سننے سے۔ کیا قرآن کا اعجاز ہے، الفاظ ہے، دیکھیے کس انداز میں بات سمجھائی جا رہی ہے کتاب کی۔ کأن لم یسمعها، گویا کہ ایسے کوئی سنا ہی نہیں۔ واللہ مستکبرن، پہلی بات آئی، اس کے بعد کیا فہم؟ فی اذنیہ وقرا، اذن یعنی کان، دونوں کانوں کے اندر۔ اس کی تائید میں ایک آیت میں پیش کرتا ہوں آپ کو، سورہ کہف میں آتی ہے وہ، وہاں پہ خطرناک بات فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اس سے بڑا ظالم مجرم کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی کتاب سنائی جا رہی ہے پڑھ کے، کیا کر رہا ہے؟ ٹیک اٹ ایزی، بازو کر دے رہا قرآن، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض کر رہا اس سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سننے کے بعد، حق بات آ جانے کے بعد، اگر تم اس کتاب کو قبول نہیں کر رہے، واضح ہو جانے کے بعد بھی بھائی یہی بات صحیح ہے بلکہ اس کو معلوم بھی ہو رہا لیکن ایک ضد میں مخالفت کر رہا ہوں، اگر یہ واضح ہو گیا کہ بھائی قرآن ہی حق ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر تم آگے کے لیے کیا بھیج رہے معلوم؟ بہت غفلت میں جہنم کی تیاری ہو رہی تمہارے سے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ کتاب کے متعلق ہے، قرآن کے متعلق. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پہچان بتائی. کون لوگ ہوتے ہیں اس سے جو قرآن سے اعراض کرنے والے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِ أَكِنَّةً، کیا کیا ہم نے ایسے کرنے والوں کو؟ ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے. اکنتن ان یفقہوہ، اب نہیں سمجھ سکتے انہوں قرآن کو. ہم ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، اب قرآن نہیں سمجھ سکتے. ان یفقہوہ وفی آذانی وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ لگا دی ہے، نہیں سن سکتے انہوں قرآن. اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب مخاطب رہے بولے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بار بار ہدایت کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف، یہ زندگی بھر کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے قرآن سے، کہ اللہ کے انتقام لے لیا ان سے. آپ کتنا ہی بلائیں گے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کتنا بھی آپ بلاؤ قرآن کی طرف ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ نے انتقام لیا ان سے قرآن مجید کی ناقدری کا. بہت بن جائیں گے، بہت بڑے علامہ بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، بہت بڑے بن جائیں گے انہوں، لیکن قرآن نہیں. باریک سے باریک فتوے دکھائیں گے تمہارے کو، سمجھ میں آ رہا؟ علمی باتیں بہت کریں گے، بڑے بڑے دنیا مانتی نہیں، لیکن قرآن سے محروم ہے. یہ قرآن کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا ہے نا کہ اللہ، اچھا یہ تو یہاں بات ہوئی نا، یہ میں کون سی آیت پڑھا تھا ابھی؟ سورہ کہف کے پڑھا تھا. اس سے بھی خطرناک آیت سورہ سجدہ میں ہے، اسی قرآن کے متعلق ہے. وہاں پہ بھی الفاظ آتے تھوڑی سی تبدیلی کے بعد. وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. جس کو قرآن مجید سے نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے اس کو، لیکن قرآن سے اعراض کر رہا، کنارہ ہو جا رہا. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض کر رہا، قرآن کو سائڈ میں کر دے رہا. میری بات، میرے بڑوں کی بات، روایات کی بات، مولویوں کی بات، ان کی بات، ان کے باتوں کو پیش کرنا. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، کیا بولے اس کو؟ یہ مجرم ہے. بولے اللہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے میں خود انتخاب لینے والا ہوں، میں خود انتقام لینے والا ہوں قرآن مجید کے مجرموں سے. دنیا کے اندر سب سے بڑے جو جرائم ہے نا، وہ اس کتاب اللہ کے خلاف جو بھی بکواس ہو رہا ہے ہمارے پاس. کتنی بڑی بات اللہ خطرناک بات کہی ہے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے میں تو انتقام لوں گا. قرآن کو اندازہ لگائیے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ریپیٹ، دو مرتبہ آ گئی. پہلے کیا بات آئی؟ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے ایسے لوگ. دوسری بات کیا آئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر دے دو ایسے لوگوں کو. کس بات کی خبر دے دو؟ عذاب علیم، دردناک عذاب، تکلیف دینے والا عذاب. خالی عذاب نہیں بولا، درد دینے والا عذاب، تکلیف پہنچانے والے عذاب، اس کی خبر دے دو. اللہ بول رہے ہیں، جبکہ اللہ رحم الرحیم ہے. اب سوچو اور کیجئے، سوچئے. علیم، علیم کے معنی تکلیف دے والا، درد پہنچانے والا عذاب، اس سے کہتے ہیں عذاب. اور وہ جہنم کا عذاب، اس کی کیا کیفیت ہے تو قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. عذاب کیسا ہوتا ہے، کیسا عذاب رہیں گے آخر.
تصور نہیں کر سکتے آپ. قرآن پڑھیں گے نا تو معلوم ہوگا یہ ساری چیزیں. یہاں تک بات ہو گئی 8 آیت نمبر 7 ہو گئی یہاں پہ. اگلی آیت ہے 9. 8 اور 9 2 آیات. اب اس میں اللہ تبارک و تعالی رزلٹ دے رہے ہیں. نتیجہ یہاں پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے. ان الذین آمنوا. اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ؟ آمنوا کے بعد وہ عملوا الصالحات ہے، اس کو یہاں سے نکال دیں گے. جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے. بڑے خوش نہیں؟ لیکن اللہ کیا بولے؟ نہیں، ایمان کے بعد عمل شرط ہے. خوش فہمی میں مت نہ ہو. ہم ایمان لائے، مومن ہے، کلمہ پڑھے، اللہ کو مان رہے، قرآن کو مان رہے، رسول کو مان رہے، اس خوش فہمی میں مت رہو. جنت صرف زبانی اقرار والوں کو نہیں ملنے والی ہے، نہیں ملنے والی ہے جب تک عمل الصالحات نہیں ہے، تمہارے پاس عمل نہیں ہے، اس وقت تک جنت نہیں ملتی. کیا ہی نہیں سکتے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. اور سارے تصورات وہ فلاں 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 میری امت ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، میں پوروں کو دوزخ سے نکالوں گا، یہ یا وہ سلسلے کیا رہے ان کو جنت ہے، ان کے مرید ہیں ان کو جنت ہے، ان کے فلاں، یہ سب بکواس ہے. قرآن اس کو جناب وقت واحد میں ڈیمیج کر جائے. میرے پاس یہ چیز نہیں، میرے پاس ایمان اور عمل ہے. نسبتیں، رشتہ داریاں، سلسلے، یہ اللہ کے پاس نہیں چلنے والے ہیں. کیوں نہیں چلنے والے ہیں؟ اللہ کے پاس پورے بندوں کی ایک ہی نسبت ہے، یہ سب اللہ کے بندے، کوئی خاص بندہ نہیں ہے اللہ کا. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں بھائی وہ سوتیلے بیٹے ہیں، سوتیلا بھائی ہے، سوتیلی اماں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پر سب میرے بندے ہیں. تو پھر ایسا نہیں کہ ان کو کہوں گے وہ یہودی دوزخ میں جائیں گا، وہ عیسائی جائیں گا. کہیں کو بھائی وہ اللہ سوتیلے ہے کیا؟ ایمان اور عمل لازمی ہے. فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بولے تو قرآن میں 2 الفاظ آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عمل الصالحات اور ایک ہوتا ہے عمل الحسنات. 2 آتے ہیں نا، حسن، عمل حسن، 2 ہے یہ چیز. عمل الصالحات کے معنی کیا ہے؟ ہم اس کو ترجمہ صرف نیک عمل سے کر دیتے ہیں، لیکن اب حقیقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ بنا اصلاح سے. یعنی عمل الصالحات کے معنی کہ آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہوتے رہنا. نیک عمل بولے تو کیا؟ نماز پڑھیا نیک کام ہوگا، کچھ خیرات کر دیا نیک کام ہوگا، کچھ پانی پلا دیا نیک کام ہوگا، عمرہ کر کے آ گیا. یہ نیک کام بولے تو یہاں تک محدود رہتا. بڑا نیک ہے بھائی، لوگوں کو کھانا کھلاتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا. نہیں، آپ کی زندگی مسلسل، آپ کی زندگی میں جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کرتے رہنا. یہ ہے نیک. نیک 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 بولے تو نیکیاں بھی جمع کر لیتا ہے نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ پھر نیکیاں ایک طرف رہتے اس کے، پھر گناہ ایک طرف رہتے. پھر کیسا؟ نہیں، نیکی ایک طرف ہے، گناہ ایک طرف ہے. تو اب عمل الصالحات کہاں ہوا اصلاح؟ نہیں. اصلاح کرنے والا کیا کرتا؟ جو خرابیاں ہیں نا اس کو سدھارتا رہتا ہوں. عمل الصالحات یہ ہے. ناقص اس کی بات کہی جاتی ہے نا. نیک عمل، نیک عمل، بڑا نیک تھا بھائی، بڑا خیرات کرتا تھا بھائی، جب دے کے پہلی صف میں رہتا تھا بھائی. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کتنے کی عمرے کر کے آیا بھائی نے، سمجھ میں، مسجد میں پنکھا لگایا بھائی، مسجد میں واٹر کول لگایا، مسجد میں وہ لگایا. یہ نیک عمل بتاتے رہتے. باقی کی جو زندگی کارستانیاں ہیں اس کا کیا ہوگا پھر؟ تو من الصالحات وہ مسلسل اپنے اعمال میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی اصلاح کرتے رہنا. وہ عمل الصالحات، عمل الصالحات یہ ہے. لہم جنات النعیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ بشارت دے رہے، ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے میرے پاس. نعمتوں بھری جنت ہے. اگلی آیت میں کیا ہے؟ جنات النعیم کے بعد اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا. یہ ہے اصل بات. اصل بات یہ ہے دنیا کی زندگی جس کو جو نعمتیں ملی ہیں، چاہے تخت و تاج مل جائے،
دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بن جائے، سب مل جائے، ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، سب کچھ مل جائے لیکن ایک دن ختم ہونے والی ہے، سمجھ میں؟ پھر یہاں جو چیز بھی آپ کو ملی ہے، ہر چیز کے پیچھے خطرہ ہے۔ حکومت ملی، تختہ آپ کا کب پلٹ سکتا، آج کرسی پہ ہے کل سلاخوں کے پیچھے ہو سکتا نا؟ نہیں۔ آج دولت مند ہے، دولت اتنی ملی، خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ پھر آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں۔ نہیں، خطرہ ہے نہیں ہے، بہت تندرست ہے آپ، اچھے ہیں، سب کچھ ہے، خطرہ ہے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں کی ہر چیز کو خطرہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں ایک جنت کا تعارف صرف 2 جملوں میں کرایا، 2 جملوں میں کرایا جنت کا تعارف، بڑا بلیغ کلام ہے قرآن۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو اب تم جنت میں آ چکے ہو، یہاں پہ تم کو کبھی بھی کسی قسم کا نہ تو کوئی غم ہوگا، کوئی رنج ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ انسان کی زندگی کی 2 ہی چیزیں ہیں، خوف اور غم۔ خوف کے معنی کیا ہے؟ یہی ہے حکومت ہے، ڈر لگا ہوا، تختہ پلٹ بھی سکتا، نہیں، یہ خوف ہے۔ غم کیا ہے؟ حکومت کا تختہ پلٹ جانے کے بعد کیا ہوا، غم ہے۔ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ تو اللہ بول رہے وہاں کوئی خوف نہیں رہے گا، سدا بہار، نعمتوں بھری جنت، کوئی زوال نہیں، کوئی اختتام نہیں، کوئی موت نہیں۔ لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی، تمہیں ایک دفعہ موت تھی وہ آ چکی ہے، اب تمہیں دوبارہ موت نہیں، تم جنت میں ہمیشہ سدا بار زندہ رہو گے، جوان رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہو گے۔ یہ بشارت دے دیا، خالدین فیہا۔ اچھا، اس کے بعد اور بڑی ایک بات آ رہی ہے، دیکھیے بات بہت اہم بات ہے، یہ بھی آگے کے جو 2 جملے ہیں نا، خالدین فیہا، جنت کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ تم گھر ایسا نہیں خود کو وعدہ کر رہا دوسرا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اٹل وعدہ ہے، شک مت کرو۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ وعد اللہ حقا، اور وہ کون ہے وعدہ کرنے والا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سب کے اوپر غالب اور حکمت والا ہے۔ حکمت ہی حکمت ہے، جو بھی حکم دے رہا اس کے حکم میں حکمت ہے۔ تم سمجھ میں آئے نہیں آئے بات کی بات ہے، لیکن جو اللہ حکم دے رہا ہے اس میں حکمت ہی حکمت ہے۔ حکیم، اس سے حکیم نکلا اردو زبان میں، سمجھ میں آ رہا؟ حکیم صاحب جناب یہ کڑوی دوا دے دیتے ہیں آپ کو پینے کا، حلق میں نیچے نہیں اتر رہی، مگر آپ پی رہے ہیں، کیوں پی رہے ہیں؟ ارے بھائی حکمت ہے وہاں، حالانکہ آپ کو پوچھ نہیں، حلق سے نہیں اتر رہی لیکن پی رہے ہیں آپ۔ حکیم، اسی کا نام حکیم، یہیں سے حکمت نکلی نا۔ اب اللہ کا کوئی حکم آپ کے مزاج کے خلاف جا رہا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھ میں آ رہا، آپ کو عمل کے لیے مشکل دکھ رہا، تو آپ کیا کرو، اللہ حکیم ہے۔ آپ ان کے سامنے کیا ہے، محدود علم ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ صحت کے معاملے میں حکیم کے ساتھ ایسا ہم کھا لیں مانتے ہیں، اس کے بعد اللہ حکیم آپ بول دیتے آپ کو بھائی آپ کی مرغوب غذا ہے وہ نہیں کھانا تم کل سے، کیا تو میری دوا جو ہے کام نہیں کرتی، اوکے آپ کیا حکیم سے لڑ لیتے نکل یہاں سے، میرے خوب کہیں گا کہ کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، اچھا صاحب بہت تھے اس کو، اور کئی من پسند چیزیں ڈاکٹر حکیم آپ سے چھڑا دیتے ہیں، بھائی یہ نقصان ہے مت کھاؤ، کھاؤ کہ آپ کی من پسند چیز ہے وہ، ارے نکالو دیوانہ ڈاکٹر جو میرے پسند ہے وہ اتنے کھانا کہتے، یہ کہاں کا ڈاکٹر آ گیا، ارے ہاں نہیں الٹا اس کو پیسے فیس دیتے ہیں، اچھا مشورہ دیا بھائی آپ سمجھے، میری پسند کی چیز نہیں کے اوپر پابندی لگانے والے کو آپ فیس دے رہے ہیں 1000 روپے، کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے، انہیں آپ کا خیر خواہ ہے انہیں، اور اللہ اس کے رسول آپ کے خیر خواہ ہے، جو آپ کو حکم دے رہے ہیں اس میں آپ ہی کی خیریت ہے، آپ ہی کی بھلائی ہے اس کے اندر۔ ہم حکیم کو ڈاکٹر کو تو سمجھ لیے خیر خواہ ہے،
لیکن اللہ اور نبی کو نہیں سمجھے ہمارے خیر خواہ ہیں، اسی وجہ سے ہم پوجا اور اصلاح نہیں ہو رہی ہماری. تو یہ آیت نمبر 9 تک ہم پہنچے تھے. بہرحال انشاءاللہ سورہ لقمان میں الحمدللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے اور سننے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.